أجرا عظيما. قال الله تعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید کی 2 آیات مبارکہ کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آج کی ان آیات سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نیک بندوں کی جو اللہ کے دین پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ کے یہاں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ آج کی 2 آیات سے ہم نے یہ سیکھنا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے رہنمائی دی۔ یہ 2 آیتیں سورۃ الفتح کی آیات ہیں اور یہ خاص موقع کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور موقع کی مناسبت بھی آج کے تعلق سے یہ ہے کہ آج 21 ذی الحج ہے۔ 18 ذی الحج کو خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ذو النورین کا خطاب پایا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت واقع ہوئی۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام نے اپنی خوشیاں، اپنا سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کیا، اس لیے سب کو اللہ کی طرف سے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا خطاب دنیا کے اندر دیا گیا۔ باقی جو لوگ خوش نصیب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد ان کو یہ خطاب ملے گا، لیکن صحابہ کرام وہ خوش نصیب طبقہ ہے اس امت کا جن کو اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ان کی زندگی میں دنیا کے اندر ملا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ ان کو راضی کر دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بھی ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ہر موقع پر صرف اسلام کے لیے نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے اپنے مال کی بے دریغ قربانی دی ہے۔
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کے تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا جس میں پانی بڑی کثرت سے تھا اور پانی بھی بہت اچھا تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگ اکثر وہ پانی پیتے تھے، لیکن وہ کنواں ایک یہودی کا تھا اور وہ مسلمانوں پہ خاص کر کے مہنگے دام سے پانی بیچتا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت بہت زیادہ کمزور تھی، اب پانی بھی خرید کر پیے اور بڑا مسئلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس تکلیف کو محسوس فرمایا تو آپ نے ایک دن مسجد میں اعلان کیا کہ جو مسلمان اس کنویں کو یہودی سے خرید لے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ کنواں خریدا اور خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب مسلمان وہاں سے جو پہلے یہودی سے خرید کر پانی استعمال کرتے تھے اب وہ مفت میں پانی پینے لگے۔ اس طرح بے شمار مواقع حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے احادیث میں آتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنی دولت کے انبار آپ کے قدموں پہ لگائے۔ جب یہ تسلسل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا چل رہا تھا تو حضرت عثمان کا اللہ کے یہاں کیا مقام تھا، اللہ نے اس کو دنیا میں لوگوں پر واضح فرمایا۔ پھر ایک موقع آیا، وہ موقع کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں ہوں، میرے ساتھ صحابہ کرام میں ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماع صحابہ کرام کے تقریباً 1500 صحابہ آپ کے ساتھ تھے اس موقع پر۔ جس اونٹنی پر آپ سوار تھے اس کا نام تھا قصوہ۔ حدیبیہ کے پار پہنچ کر قصوہ بیٹھ گئے۔ صحابہ کو 1500 صحابہ تھے اور سب کوئی گھوڑے پہ سوار تھا، کوئی اونٹ پہ سوار تھا، کوئی اونٹ پہ سوار تھا۔ جو آپ کے قریب تھے انہوں نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، قصوہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ چلتے چلتے بیٹھ گئی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ قصوہ نہیں اڑی ہے، قصوہ کو اللہ نے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ذرا ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، مین راستہ چھوڑ دو تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ صحابہ جب ہٹے قصوہ بھی اٹھی اور جس طرف صحابہ گئے تھے وہاں جا کے دوبارہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے آنے کی اطلاع مشرکین مکہ کو ہو گئی ہے اور وہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ
نے جس طرح ابراہا کے لشکر کو مکہ کی سرزمین پر فساد برپا کرنے سے روک دیا تھا، یہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ مشرکین کے عزائم برے ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں روکا ہے، ہم اس مسئلے کو حل کر کے آگے چلیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نگاہ انتخاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا، فرمایا کہ عمر تم جاؤ مکہ اور مکہ کے صنادید ان کے سرداروں سے جا کر ملو اور ان کو جا کر کہو کہ ہم صرف اور صرف بیت اللہ کا طواف کر کے عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمارا تم سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بمائے صحابہ کے آ رہے ہیں، تم آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ مت ڈالو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں آپ کا سفیر بن کے جاؤں رہا تو ابھی بات شروع ہونے سے پہلے ہی لڑائی شروع ہو جائے گی، اور آپ چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو تو برداشت ہی نہیں کریں گے وہ لوگ، تو پھر کیا کیا جائے، کس کو سفیر بنا کے بھیجا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کے بھیجا جائے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کا ابر کرم مکہ کی سرزمین پر بھی بلا امتیاز مذہب کے برسا ہے۔ مکہ کے صنادید حضرت عثمان کے دسترخوان پر تر لقمے کھا چکے ہیں، مجھے امید ہے کہ اتنی نمک حرامی نہیں کریں گے، کم سے کم وہ حضرت عثمان کی بات سن لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت عثمان غنی کو آپ نے سفیر بنایا اور حدیبیہ سے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، مکہ کے کافروں سے گفتگو ہوئی، آپ کا میسج پہنچایا، ان کا جواب یہ تھا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، حضور کا میسج بھی سن لیا، لیکن اس سال ہم آپ کو اس طرح جو آپ اپنی مرضی سے مدینہ سے نکلے ہیں اس طرح ہم آنے نہیں دیں گے مکہ۔ ہم اس پر غور کریں گے، سوچیں گے، بعد میں ہم اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے یہ اگلی بات ہے، لیکن اب نہیں ہو سکتا۔ ہاں تم ہمارے بھائی ہو، تمہارے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ جائیں بیت اللہ کا طواف کریں، صفا مروہ کی صحیح کریں، آپ احرام کی حالت، آپ اپنا عمرہ پورا کریں اور واپس چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، انہوں نے فرمایا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس تو حدیبیہ مقام پہ احرام کی حالت میں بیٹھا ہو اور میں آپ کا ایک ادنا رضاکار عمرہ کمپلیٹ کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ کی یہ محبت بھرے جذبات ان کی زبان سے سنے، ان کے دلوں میں تو آپ کا کینہ اور بغض تھا، وہ بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب اس نے عمرہ نہیں کرنا تو اس کو بند کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حالت احرام میں بند کر دیا، جو ان کی جیل تھی جو تھا اس میں ڈالا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیبیہ سے مکہ آنے، ان سے میٹنگ کرنے اور پھر واپس آنے کا ایک وقت جو صحابہ کے ذہن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ وہ وقت اوپر چلا گیا، تو بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے ادھر جمع ہوئے، کہنے لگے کہ لگ ایسے رہا ہے کہ حضرت عثمان عمرہ کر رہے ہوں گے، ابھی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے، اس لیے وقت زیادہ لگ گیا۔ آپ نے فرمایا میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا کہ میرا عثمان میرے بغیر عمرہ کر لے۔ یہ رضاکار اور قائد کے جب خیالات ایک ہوں تو پھر محبت اس طرح جڑتی ہے، اور جب رضاکار کی سوچ کچھ اور ہو، قائد کی سوچ کچھ اور ہو، وہ پھر رفاقت نہیں کہلاتی، وہ منافقت کہلاتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا دل نہیں مانتا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ مشرکین مکہ حضرت عثمان کا مقام بارگاہ رسالت میں دیکھنے کے لیے انہوں نے افواہ چھوڑی۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جی حضرت عثمان مکہ میں کہیں نظر نہیں آ رہے، ہم نے ان کو صنادید مکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے تو دیکھا ہے، بعد میں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ لگ ایسے رائے کہ ان کو انہوں نے کہیں تنہائی میں لے جا کے شہید کر دیا۔ یہ افواہ مشرکین مکہ نے پھیلائی تھی کہ حضرت عثمان کا مقام بارگاہ رسالت میں دیکھیں، کہ یہ خبر جب آپ کے کانوں میں پہنچتی ہے آپ کا اور صحابہ کا ریئیکشن کیا آتا ہے۔ جب یہ خبر آئی اس کا ریئیکشن یہ آیا، مقام رسالت میں، بارگاہ رسالت میں حضرت عثمان کا مقام مشرکین مکہ پر ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں پر یہ واضح ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس وقت تک یہاں سے اب جائیں گے نہیں جب تک ہم اپنے بھائی عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ اور اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ صرف ہاتھ ہی نہ کھڑے کرے بلکہ آئے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا، ہر بندہ آتا رہا اپنا ہاتھ رکھتا رہا۔ جب سارے بندے پورے ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا اگر عثمان یہاں ہوتا اور یہ واقعہ کسی اور مسلمان کے ساتھ پیش آتا، مجھے اپنے عثمان پر 100% یقین ہے کہ وہ بھی میرے ہاتھ پر اسی طرح ہاتھ رکھتا جیسے تم نے رکھا، تو یہ میں اپنا ہاتھ حضرت عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پہ رکھتا ہوں۔ یہ بارگاہ رسالت کا حضرت عثمان پر اعتماد تھا۔ اب یہ بات آپ نے کمپلیٹ کی تو حضرت جبریل امین آئے، سورہ فتح کی آیتیں لے کر آئے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے محبوب یہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں، یہ اللہ سے بیعت ہو رہی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اب جو حضرت عثمان کا ہاتھ آپ نے فرض کیا اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب حضرت عثمان کا مقام صرف بارگاہ رسالت میں کیا تھا وہی پتہ نہیں چلا، بلکہ قیامت تک اللہ کے پاس حضرت عثمان کا مقام کیا تھا اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ اب پھر اگلی بات یہ اللہ نے فرمایا یہ جتنے جن لوگوں نے اس مسئلے میں آپ کے ہاتھ پر آ کے ہاتھ رکھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ درخت کے نیچے جو جتنے لوگ آئے ان سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اور پھر ایک وعدہ اللہ نے ان سے کیا کہ اب جب تم یہاں سے جاؤ گے تو خیبر میں جو یہودیوں نے اپنا ایک مضبوط قلعہ بنایا ہوا ہے، ہم اس قربانی کی بنیاد پر
اس قلعے کو پاش کرائیں گے اور اس کے اندر صرف یہی 1500 بندے جائیں گے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی۔ خیبر کے لیے مدینہ سے جو مسلمان روانہ ہوئے ان میں وہی مسلمان شامل ہوئے کہ جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو بھی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دیتا ہے، اپنے مال کی قربانی دیتا ہے، اب قرآن نہیں اترے گا کسی کے لیے، قرآن اتر چکا، انہی آیات سے وہ رہنمائی حاصل کرے گا کہ وہ اللہ کے ہاں بلند مقام پائے گا۔ آپ اور ہم، اللہ نے آج ہمیں بھی زندگی دی ہے، مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے جب مال خرچ کرنے کی باری آئے تو کبھی اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، خوشی محسوس کریں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔